ہاں چائے پلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی العزیز المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ جاننے سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اب آپ لوگ فرمائیں گے، اب آپ لوگ کہیں گے کہ کون سے آقا؟ ارے وہی آقا جن کے صدقے میں یہ زمین بنی. ارے وہی آقا جن کے صدقے میں یہ آسمان بنا. ارے وہی آقا جن کے صدقے میں یہ پیڑ پودے بنے. ارے وہی آقا جن کے صدقے میں چرند و پرند بنے. آپ کہیں گے کہ کون سے آقا؟ ارے وہی آقا جو اشارہ فرما دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ارے وہی آقا جو اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. ارے وہی آقا جو اشارہ فرما دے تو پیڑ اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اب آپ کہیں گے کہ کون سے آقا؟ ارے وہی آقا جن کی شان میں کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، وہ عرش کا چراغ ہے ہم ان کے قدموں کے دھول ہے. کہ وہ عرش کا چراغ ہے ہم ان کے قدموں کی دھول ہے. اے زندگی تو گواہ رہنا، کہ اے زندگی تو گواہ رہنا ہم سب غلام رسول ہے. کہ اے زندگی گواہ رہنا ہم سب غلام رسول ہے. حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ کے ولی پرہیزگار ہے، یعنی جتنے بھی ولی اس دنیا میں تھے، ہے اور تا قیامت تک رہیں گے، وہ سب کے سب پرہیزگار ہے. انہی ولیوں میں ایک نام نامی ولی گزرے ہے جن کا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے، جن کا لقب محی الدین ہے، جنہیں ہم پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم بڑے پیر کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم حضور غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم سید عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں. تو آپ کی شان کچھ یوں بیان ہوتی ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تو کہیں اعلیٰ حضرت اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. تو کہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا. حاضرین محفل، آئیے میں آپ کو حضور غوث اعظم کی فضیلت کے بارے میں بتاتا چلوں. آپ کی کرامت بہت زیادہ ہے. دیوبندیوں، حضرت کے سب سے بڑے مولوی ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا قول ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت حد تواتر کو پہنچ گئی ہے. ابن تیمیہ جیسے منکر اولیاء کو آپ کی کرامت کا قائل ہونا بھی آپ کی بہت بڑی کرامت ہے. یہاں ہم آپ کی کرامت میں سے چند کرامت پر روشنی ڈالنا چاہیں گے. آپ حضرات بقول سماعت فرمائیں. ارشاد. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بغداد کا مشہور تاجر ابو غالب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا
اور عرض کیا حضور آپ میری دعوت کو قبول فرما لیجئے اور میرے گھر قدم رنجہ فرما کر رونق بخشے۔ آپ اس کی دعوت کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مشائخ اور علماء جمع تھے، دسترخوان بچھایا گیا اور انواع واقع اقتسام کے کھانے چنے گئے۔ اس دوران ایک بڑا مٹکا لایا گیا جس میں ابو غالب کا معذور اور لنگڑا بیٹا تھا۔ پھر ابو غالب نے آپ کو کھانا تناول کے لیے عرض کیا، لیکن آپ نے کھانا تناول نہ فرمایا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اس مٹکے کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ مٹکا لایا گیا جس میں ابو غالب کا معذور اور لنگڑا بیٹا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا اٹھو بیٹا۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دوڑنے لگا، یوں لگتا تھا کہ اس کو کوئی بیماری ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ، اسی لیے مفتی اعظم ہند نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حاضرین محفل، آپ حضرات ایک واقعہ اور سماعت فرمائے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میری یہ تمنا ہے کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہو۔ فرمایا انشاءاللہ ہوگا۔ چند روز بعد وہ شخص آپ کی خدمت اقدس میں دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس بچی کو کپڑے میں لپیٹو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اپنی بچی کو کپڑے میں لپیٹا اور جب تھوڑی دیر بعد کپڑا کھول کے دیکھا گیا تو کیا دیکھا کہ وہ لڑکا تھا۔ سبحان اللہ، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، رتبہ یہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، کہ دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، میرے غوث نے ٹھوکر میں مردوں کو جلایا ہے، میرے غوث نے ٹھوکر میں مردوں کو جلایا ہے۔ میں اپنا بیان ان اشعار پہ ختم کرنا چاہوں گا۔ ملنے کو شمع سے یہ پروانہ بھٹکتا ہے، قسمت کے اندھیرے میں دیوانہ بھٹکتا ہے، اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے کہ اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے، جب بند کروں آنکھیں بغداد نظر آئے، جب بند کروں آنکھیں بغداد نظر آئے۔